أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والإسمة الفاطمية والصولات الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کیا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غالب کیا، اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کی حکومت عطا کی، اور درود و سلام ہو ہم سب کا محمد جو وارث اسلام ہے، وارث خانہ کعبہ ہے، وارث قرآن ہے، اور آج بھی دین اسلام کا وارث پردہ غیبت سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ظہور کے منتظر ہیں۔ مومنات کرام، آج میری مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے دعا کی اہمیت، اور جو لوگ پچھلے سال ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے دعا کی اہمیت پر کچھ گفتگو کی تھی، آج انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دعا ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو انبیاء کرام نے بھی ادا کیا ہے، اور انبیاء کرام کی دعا قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے، جیسے حضرت آدم کی دعا، حضرت نوح کی دعا، حضرت ایوب کی دعا، حضرت داؤد کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی دعا قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ ہمیں دعا کی اہمیت کا ایک بہترین درس دیتی ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 80 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمانا کہ جو مددگار ثابت ہو۔ خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب، آپ مجھ سے اس طرح دعا کیجئے، اور اگر آپ لوگ نیٹ پر گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ لوگ کو ملے گا کہ یہ دعا شوگر کے مریض یعنی ڈائبیٹک لوگوں کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس سورے میں 111 آیات ہیں، یعنی 111 ورسز ہیں، اور اس سورے کے دو نام ہیں، ایک ہے سورہ اسراء جو ہم معراج کی وجہ سے کہتے ہیں، اور ایک ہے سورہ سبحان، کیونکہ اس سورے کی ابتدا لفظ سبحان سے ہوئی ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمانا کہ جو مددگار ثابت ہو۔ یہاں اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مکے سے نکلنا اور مدینے میں داخل ہونا، کیونکہ یہ آیت ہجرت کے قریبی دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس لیے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال اور سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر۔
چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اس آیت سے یہی مراد ہے، مگر جب رسول خدا نے فرمایا ایسی طاقت اور قوت عطا فرمانا کہ جو مددگار ثابت ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اہل سنت کے علماء خاموش ہیں اور ہمارے علماء فخر سے فرماتے ہیں کہ یہ دعا رسول خدا نے خدا کے حکم پر مانگی تو خدا نے بھی رسول خدا کو علی و اولاد علی کی شکل میں ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی شجاعت عطا کی کہ رسول خدا کی زندگی میں اور رسول خدا کی شہادت کے بعد دین، اسلام، نبوت، رسالت، توحید کی بقا کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوئے۔ صلوات یہ نہ پوچھے کہ کربلا میں فقط حسین ہی کیوں آئے، پروردگار عالم نے علی، حسن، حسین ایسی 12 طاقتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا کی اور فرمایا اے میرے حبیب، جب بھی دین اسلام پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہر دور کا علی سامنے آ کر دین کو بچا لے گا۔ حسین نام ہے طاقت کا، قوت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، بہادری کا۔ حسین نام ہے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا۔ حسین نام ہے حیات جاودانی کا۔ جو بھی جب بھی حسین ابن علی سے جڑ جاتا ہے تو حسین ابن علی اسے مرنے نہیں دیتا۔ آج بھی لوگ حیران ہیں کہ کیسے 1400 سال گزر جانے کے باوجود 72 زندہ ہیں، اور 9 لاکھ کا مجمع جو حسین سے ٹکرایا تو ذلت کی موت مر گیا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ کربلا حسین ابن علی کا زندہ معجزہ ہے تو 40 حسین ابن علی کی اقتدار کی ایک جھلک ہے کہ دنیا کے بادشاہ دیکھ لیں کہ دلوں کا بادشاہ فقط حسین ابن علی ہے۔ شاہ کربلا بلند کر صلوات۔ کسی بادشاہ کے نام پر مجمع اس انداز سے جمع نہیں ہوتا جس انداز میں حسین ابن علی کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کے نام پر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا حسین ابن علی کے نام پر ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کے نام پر آنسو ہماری آنکھوں سے جاری نہیں ہوتے، مگر حسین ابن علی کا جب نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کسی بادشاہ کے محل کا وہ منظر ہی نہیں جو حسین ابن علی کے حرم کا منظر ہے۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ صلوات حسین ابن علی وہ بادشاہ ہے کہ جس کے چاہنے والوں، ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول خدا کی دعا بن کر حسین ابن علی اس شان سے اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ کربلا چلے ہیں کہ فرشتے ساتھ ساتھ ہیں، جنات ساتھ ساتھ ہیں، ملائکہ ساتھ ساتھ ہیں، اور کیا شان فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ساتھ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کیسے 72 جیت گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے جیت گئے، اور 9 لاکھ کا مجمع، 900,000 کا مجمع ہار گیا۔ لوگوں کو تعجب ہے تو کیوں ہے؟ نام حسین، ذات حسین، ذکر حسین تو بہت بلند بات ہے۔ حسین ابن علی کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ وہ فطرس کو بالوں پر عطا کر دیتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ فطرس کو
گہوارہ امام حسین علیہ السلام سے مس کیا تو جس عذاب الہی میں وہ مبتلا تھا اس سے نجات ملی، بالوں پر ملے ایک نئی زندگی ملی۔ پطرس کیا، حسین ابن علی نے پوری کائنات کو، اسلام کو، پوری انسانیت کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ حسین ابن علی اس بادشاہ کا نام ہے کہ جس کی حکومت انسانوں پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، دنیا کی ہر مخلوق پر، حتی تو یہ کہ جنات پر بھی ہے۔ اب جنات کا تذکرہ آیا تو عرض کروں کہ انبیاء کرام میں سے یہ اعزاز حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا۔ وہ ایک حکم کرتے تھے تو جنات ان کا کام کاج کیا کرتے تھے، ان کے لیے محلات، بڑے بڑے پیلیسز تعمیر کیا کرتے تھے، کنسٹرکٹ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جن اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں کچھ گفتگو ہوئی، چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کی خدمت میں پیش کروں، مگر اس سے پہلے صلوات۔ ایک مرتبہ جن بازار گیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے سر کو ہلایا۔ پھر اس کی نظر ایک ایسے گھر پہ پڑی جہاں ایک شخص مر گیا تھا اور اس کے رشتے دار رو رہے تھے۔ جن نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پھر مسکرایا۔ اس کے بعد جن کی نظر بازار میں پڑی جہاں لوگ لہسن کو معمولی چیز سمجھ کر بیچ رہے تھے اور مرچوں کو قیمتی چیز سمجھ کر بیچ رہے تھے۔ جن پھر مسکرایا۔ جن نے پھر ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر الہی میں مصروف تھے تو کچھ لوگ فالتو اپنا ٹائم ضائع کر رہے تھے، وقت ضائع کر رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو قریب بلایا اور ان 4 باتوں کے بارے میں پوچھا۔ تو جن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے انسانوں کے اوپر ان کے اعمال لکھ رہے تھے، ان کے سر کے اوپر ان کے اعمال لکھ رہے تھے، اور انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر میں نے منظر دیکھا کہ جو شخص مر گیا تھا وہ تو جنت چلا گیا اور اس کے جو ریلیٹیوز تھے، رشتے دار تھے، وہ رو رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ لہسن کو معمولی چیز سمجھ کر بیچ رہے ہیں، حالانکہ لہسن تو ایک قیمتی شے ہے جو کئی بیماریوں کا علاج ہے، اور لوگ مرچوں کو قیمتی طریقے سے قیمتی چیز سمجھ کر بیچ رہے ہیں، حالانکہ مرچیں تو کئی بیماریوں کی وجہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو عبادت الہی میں مصروف تھے وہ بیدار تھے، اور جو اپنا وقت ضائع کر رہے تھے وہ غافل تھے۔ مومنات کرام، جنات بھی صاحب علم و حکمت ہوتے ہیں، اس زمین کے مکین ہوتے ہیں، زمین کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور جنات کی جو پاپولیشن ہے وہ ہم انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ اگر پروردگار عالم نے ہمیں مٹی اور پانی سے خلق کیا ہے، فرشتوں کو نور سے خلق کیا ہے، اور جنات کو آگ سے خلق کیا ہے۔ جنات کے 2 گروہ ہیں، ان کو ڈیوائڈ کیا گیا 2 گروپس کے اندر، ایک جو کافر ہے اور ایک جو مومن ہے۔ مومن جنوں میں سے ایک تذکرہ کرتی ہوں زعفر جن کا، جو ایک مومن جن تھا، اس کا خاندان بھی مومن تھا۔ پھر جب اس کو خبر ملی کہ روز عاشور 9 لاکھ کے مجمع نے حسین ابن علی کو چاروں جانب سے گھیر لیا تو وہ میدان کربلا پہنچا۔ کس انٹینشن سے پہنچا؟ کہ میں اپنی جان مولا پر قربان کر دوں گا، مگر مولا نے عدل سے فیصلہ لیتے ہوئے زعفر جن کو اجازت نہیں دی۔ فرشتے بھی کربلا میں منتظر تھے کہ حسین ابن علی کا ایک اشارہ آ جائے، ہم زمین کرب و بلا کو پلٹ کر رکھ دیں گے۔ مگر مومنات کرام، حسین ابن علی نے بندگی کی ایک نئی مثال قائم کرنی تھی۔ حسین ابن علی نے کرب و بلا میں پنجتن کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ حسین ابن علی نے تاریخ انسانیت میں ایک عظیم سجدہ کرنا تھا۔ صلوات یہ حجت خدا ہی کی شان ہے کہ جب انہوں نے مکے میں قدم رکھا تو مکہ مکرمہ بنا دیا، جب انہوں نے مدینے میں قدم رکھا تو مدینہ منورہ بنا دیا، جب انہوں نے نجف میں قدم رکھا تو نجف اشرف بنا دیا، اور جب انہوں نے کربلا میں قدم رکھا تو کربلا معلی بنا دیا۔
जाफर जिन ने करबला में वो खूनी मंजर देखा कि हुसैन इब्न अली का सर नौके नेज़ा पर सवार है, हुसैन इब्न अली के जिगर के टुकड़े करबला में बिखरे हुए हैं, तो जब तक जाफर जिन जिंदा रहा उसने मौला की अज़ादारी की, मौला की मजलूमियत को याद करके, भूख और प्यास को याद करके जब तक जिंदा रहा उसने गिरिया किया, अज़ादारी की। मोमिनात इकराम, हुसैन तकदीरों को तब्दील करने वाला है। एक वाक़या राहिब का आप लोग की खिदमत में पेश करती हूँ। एक मर्तबा राहिब मस्जिद नबवी में आया और रसूल खुदा से कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे औलाद की नेमत से नवाजें। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि ए राहिब, तेरे नसीब में खुदा ने औलाद की नेमत नहीं लिखी है। उसने ये सुना, उसका दिल टूटा और वो रोता हुआ मस्जिद नबवी से चला गया। रास्ते में नन्हे से हुसैन इब्न अली मिलते हैं और हुसैन क्या फरमाते हैं कि ए राहिब, कहाँ जा रहा है, रोता हुआ कहाँ जा रहा है? तो राहिब ने कहा, आया था आपके नाना के पास औलाद लेने, मगर आपके नाना ने कहा कि मेरे नसीब में औलाद की नेमत नहीं लिखी हुई है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और राहिब दोनों मिलकर वापस अपने नाना के पास पहुंचे और इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नाना जान, आप राहिब को एक फर्जंद अता कीजिए। तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि नाना की जान, मैंने लोहे महफूज पे देखा है कि परवरदिगार आलम ने इसके नसीब में औलाद की नेमत नहीं लिखी है। फिर हुसैन इब्न अली ने अपना हक इस्तेमाल किया और फरमाते हैं कि नाना जान, आप दुआ तो कीजिए, मैं आमीन कहूँगा तो परवरदिगार आलम राहिब को एक फर्जंद अता करेगा। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि नाना की जान, इसमें वो सलाहियत ही नहीं है। तो हुसैन इब्न अली फरमाते हैं, तो क्या हुआ नाना जान, आप दुआ कीजिए, मैं आमीन कहूँगा तो परवरदिगार आलम राहिब को 2 फर्जंद अता करेगा। रसूल खुदा फिर इरशाद फरमाते हैं कि नाना की जान, इसकी ज़ौजा बांझ है। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि क्या हुआ नाना जान, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा भी तो बांझ थी, मगर परवरदिगार आलम ने तो उनको हजरत याहिया की नेमत से नवाजा। आप दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम राहिब को 7 फर्जंद अता करेगा जब मैं आमीन कहूँगा। मोमिनात इकराम, अभी हुसैन इब्न अली के जुमले अदा ही हुए थे कि बहुक्म परवरदिगार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और बाद दुरूद सलाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम का हुक्म है कि आप एक मर्तबा फिर लोहे महफूज पर अपनी नजर डालें और देखें कि कैसे परवरदिगार आलम ने राहिब की तकदीर में 7 फर्जंद लिख दिए हैं। नारा हैदरी, 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 मौला हुसैन मुरंतर सलावत। आप सबकी तौफीकात में इजाफे के लिए इतने प्यार से सुनते बावाज़ बुलंद नारे सलावत। रसूल खुदा ने लोहे महफूज पर नजर डाली और वाकई परवरदिगार आलम ने 7 फर्जंद राहिब के नाम उसकी तकदीर के लिए लिख लिए थे। तो फिर मस्जिद नबी में असहाब के सामने, सबके सामने रसूल खुदा ने ऐलान किया कि जा राहिब, परवरदिगार आलम ने हुसैन के सदके तुझे 7 फर्जंद अता कर दिए। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, दुश्मनान अहले बैत लानत बेशुमार, मसूदियत शहजादिया कौनैन बुलंदतर नारे सलावत। मोमिनात कराम, आज झूला बरामद होगा तो जो बे औलाद हैं वो हजरत अली असगर के सदके में दुआ मांगे, हुसैन इब्न अली आमीन कहेंगे और जो बे औलाद थे वो साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज दिल खोल कर रोइएगा, दिल खोल के पुरसा दीजिएगा, क्योंकि आज बीबी रुबाब आई होंगी अपने दामन में हजरत अली असगर का खून भरा कुर्ता लिए, हजरत अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां लिए पुरसे के लिए आई होंगी। अज़ादारों, मैं कहूँ कि झूला आहिस्ता आहिस्ता उठाना, आज अपनी सकीना साथ साथ आई है, 4 साल की नन्ही सकीना साथ साथ आई है। अज़ादारों, रोज़े आशूर नमूदार हुआ, जब सब शहीद हो गए तो हुसैन चले मैदान आवाज़े इस्तिग़ासा को बुलंद करते हैं। हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुग़ीसीनी युग़ीसूना, कि है कोई मददगार जो
میری مدد کو آئے. عزیزانو اس صدا کو سننا تھا. ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. علی اصغر کے اس عمل کو دیکھ کر بیویوں کے خیموں میں کھونا پہ ماتم پکا ہوا. میرے مولا خیموں میں واپس گئے. آج زینب فرماتی ہے بھیا آپ کی صدا پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. میرے مولا سمجھ گئے کہ ہائے ننھا مجاہد میدان جنگ میں جانے کو تیار ہے. فرماتے ہیں کہ لاؤ رباب اصغر کو مجھے دو, میں اسے چند قطرے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہوں. غریب ماں
حسین 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 ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے اصغر کے لیے ماں کا گریبان پھٹا ہے اصغر کے لیے ماں کا گریبان پھٹا ہے اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے گور میرے بچے کو آرام سے رکھنا اے گور میرے بچے کو آرام سے رکھنا اٹھ جائے نا زخمی میرے بچے کا گلا